مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالشکور لکھنوی امروہی بہت بڑے مناظر تھے. روافظ کے ساتھ مناظرہ تھا امروہہ میں. مولانا خلیل احمد صاحب کو اطلاع مل گئی کہ اہل سنت ہار رہے بری طرح. کہا کیوں؟ کہا دلائل بھی بھول گئے، آوازیں بھی پستی ہو گئی، اور شیعہ مناظر جو ہے وہ بالکل کھرا کدار اور گرجدار آواز ہے اس کی. مولانا خلیل احمد صاحب یک دم طالب علم سے کہا چلو جلدی کرو، پہنچاؤ مجھے وہاں، چھٹ پٹ لے چلو. مولانا خلیل احمد صاحب غزل والے بہت بڑے عامل تھے، زبردست چیلنج کا عامل تھا. حضرت کا چیلنج ہوتا تھا کوئی عامل نظر آئے مجھے لاؤ دکھاؤ. حضرت مناظرہ گاہ میں پہنچ گئے، چاروں طرف دیکھا اور یک دم فرمایا یہ سامنے رافضی جو کرسی پر بیٹھا ہے اس نے مفتی صاحب کی سب کی زبان بندی کی. اور حضرت نے فرمایا 1 سیکنڈ میں دیکھو. حضرت دیوار کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے اور 2 یا 3 منٹ تک حضرت کچھ پڑھتے گئے، اور اس کے بعد وہ جو کرسی پر نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا کرسی سے اور بھاگتا ہوا باہر گیا، مجلس چھوڑ کے بھاگا. حضرت نے کہا دیکھو اب مناظرہ جیتتے ہیں نہیں. 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں مفتی کفایت اللہ کی تقریر بحال ہو گئے اور مناظرہ جیت گئے. خدایا نے کی نظر لگا رہا تھا، سحر کر رہا تھا. تو یہ کمالات بھی طلباء کے پاس ہونا چاہیے. اچھا تش پتورا و کالو خان تے گورا ایسے بس یہ شعر ہے. ویسے ہم گھنٹوں رک کے نہیں سمجھاتے تاکہ آپ کے ذہن میں ماحول آئے اور اس کے جائز تدابیر ضبط کر سکے. آپ ہمارا اپنا ایک عمل ہے ہر طرح کے سحر و آسیب جن اور نظر توڑنے کے لیے، زبردست عمل ہے الحمدللہ. اور جملہ حاضرین و حضرات کو اجازت ہے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں تک آگے نہیں. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور نیت کر لے نظر سحر آسیب سفلی توڑنے کی. پھر دوبارہ یہ سب کچھ پڑھ لے، فاتحہ صرف بسم اللہ، اور وَمَا أَنفَقْتُمْ اور نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّمَا صَنَعُوا پڑھ لے، اور پھر ملا لے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک پڑھ لیں. دوسری مرتبہ نیت وہی کہ اللہ اگر اس کو سحر ہو، آسیب ہو، سفلی ہو، نظر ہو، اپنے پرائے کی تیرے حکم سے اور تیرے نیک بندوں کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے اس نظر کو سحر کو اتارنا چاہتا ہوں. تیسری مرتبہ یہ سب کچھ، اور سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کو میں نے شکایت کی کہ میں پڑھتا ہوں فائدہ نہیں ہے. کہاں سے فجتبا سے نہیں ہے، وہی یکادو سے، وہی یکادو شروع کر دیے، اسی وقت فائدہ ہو گیا. یا اللہ. صباحاً و مساءً 3 دن تک، کبھی کبھی ایک وقت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ پھر 3 دن کا ایک ہی ٹائم میں دم کر لیں. دم کے دوران متوجہ رہے مریض پر اور اس کے مرض پر. دم کے دوران بالکل کوئی اور خیال توجہ نہ ہے، اور جب طبیعت صحیح نہ ہو یا غیظ و غضب میں پریشان ہو بالکل دم نہ کرے. اس وقت کلمات کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے، الٹا نقصان ہو جائے گا. اس لیے میں اکثر لوگوں کو فجر میں بلاتا ہوں، کیونکہ فجر میں بہت طبیعت صحیح رہتی ہے، بہت مطمئن و خوش و خرم تسلی و تشفی سے مسلح پر بیٹھا رہتا. طالب سمجھتا نہیں، چلتے چلتے یہ رہی ماں دم کا اور تا دموم دا کونٹی صرف آ رہا تا دمول دا ہما دا سا چلی دا دم وقت دے سڑستمانے مات ورامہ کیشی زان صرف آرہن من خراب ہے اس دا دم سے اوپر سپر کوئی گے کہاں سے دم بس چوف دے. دم صرف چوف کا نام نہیں کہ چوف چوف، دم نام ہے دم کرنے والے کے مکمل توجہ کا اور کلمات طیبات کا.